أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیر عافیت سے رکھے، حفظ و امان میں رکھے، قرآن سے جوڑ کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنا، پڑھنا، عمل کرنا ہمارے آسان کرے، اس کو ہمارے حق میں حجت بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نمازیں پڑھنے والا بنائے جس میں ہم اللہ کو یاد کر سکیں، جو ہمیں اللہ کے قریب کر سکیں، آمین۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کا لاسٹ پارٹ دیکھیں گے، اور سورۃ الفاتحہ کی ہم تفسیر جو ہے اتنی ڈیٹیل اس لحاظ سے کر رہے ہیں ابھی، اس نیت سے کہ ہماری نمازوں میں خشوع کا لیول بہتر ہو، کیونکہ سورۃ فاتحہ تو ہر رکعت میں پڑھی ہی جاتی ہے اور بہت امپورٹنٹ سورت ہے، تبھی ہر رکعت میں ہوتی ہے۔ اس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بار بار ہم یہ پوائنٹس ذہن میں جب لے کے آئیں گے، نماز میں فوکس بنائیں گے، اور چاہے تو ان پوائنٹ کو ہم لکھ لیں کہیں، اور اس کے بعد اس کو بار بار، کیونکہ ہم پھر بھول جاتے ہیں تو پھر نظر پڑے گی تو ہمیں یاد آ جائے گا، اچھا چلے اس پوائنٹ پہ غور کر لیں گے، نمازیں بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کوشش ہماری طرف سے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور ہمیں اچھی نماز پڑھنے والا بنائے۔ تو اس میں ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو اس میں بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں جو ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں، اور جب ہم اس کو تلاوت کریں گے صرف فاتحہ کو، تو کوئی نہ کوئی ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے ہمیں یاد آ جائے، اور سب سے بڑی بات کہ ہماری نماز میں خشوع کا لیول بہتر ہو، تاکہ ہماری نمازیں اچھے اجر کا باعث بنے۔ دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ کو۔ تو اس میں سب سے پہلے تو ہمارے سامنے وہی حدیث ہم دیکھتے ہیں، اس کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا، جو حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان ایکولی نصف یعنی کہ آدھا آدھا تقسیم کیا، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا۔ جب انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب انسان کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب انسان کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نے میری بزرگی بیان کی میرے بندے نے، اور اس نے میرا اپنا معاملہ میرے سپرد کر دیا۔ تو پہلی جو 3 آیتیں اللہ کی تعریف کے متعلق ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ اور جب انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے ہی بندے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا۔ اور جو تھرڈ پارٹ اس کا جو تیسری چیز ہے، وہ اس کی دعا ہے جو ہم آج کرنے جا رہے ہیں۔ اور جب انسان یہ پڑھتا ہے، جب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا۔ تو اس میں ہم اسی بات سے شروع کرتے ہیں اس طرح دیکھا جائے تو 3 پارٹس ہیں۔ پہلے پارٹ، پہلی 3 جو چیزیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں، تمام تعریفیں بھی اور تمام شکر آپ کے لیے ہے، کیونکہ آپ ہماری ہر چیز کا ٹیک کیئر کرنے والے ہیں، اور صرف ہماری نہیں بلکہ تمام عالمین کے رب آپ ہیں، سب کی ضرورتیں پوری کرنے والے آپ ہیں۔ تو پھر تعریف اور شکر تو آپ کے لیے ہونا چاہیے، اور آپ بہت زیادہ مہربان اور بہت بار بار رحم کرنے والے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مالک یوم الدین بھی ہیں، یعنی ہم جو کچھ کر رہے ہیں ان سب کا حساب کتاب بھی آپ کریں گے اس دن۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمل کرنے والا بنائے کہ ہم آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ تو یہاں پہ جو پہلی 3 آیتیں میں ہم نے اللہ تعالیٰ کا تعارف دیکھتے ہیں، اس کے بعد کا جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کا، جس میں بندے سے متعلق ہے، یعنی میرے اور آپ کے سے، اس میں اس کا پہلا حصہ ایاک نعبد، کہ صرف اور صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، سمجھے۔ اور عبادت وہی کیا ہوتی ہے، غلامی، بندگی، یعنی ہم تیری ہی بات مانتے ہیں، تیرے بندے بننے چاہتے ہیں، وہ ایاک نستعین، اور ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس میں ہم اپنی بے بسی کا، محتاجی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کسی چیز پہ قدرت نہیں رکھتے، اور جو بھی چیزیں ہر چیزیں ہم تیری ہی محتاج ہیں، اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے ہے وہ سب کچھ جو اس نے مانگا۔ تو اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اس کی عملی حصہ آتا ہے، نہیں کہ جو پہلی 3 آیتیں ہیں وہ توحید کے لیے عملی بات ہے، علم یعنی ایمان والی بات ہے کہ اللہ کے تعارف جو تھا،
اور جو توحید کا تقاضا ہم سے کیا کیا ہم عمل کریں، کس طرح ہمیں کرنا چاہیے، تو ہمیں عبادت اللہ کی اور اللہ سے مدد مانگنا. تو اس میں توحید کی 2 چیزیں امپورٹنٹ اسپیکٹس کور ہوئے جو اب تک ہم نے پڑھا. اب ہمارا امپورٹنٹ پارٹ، سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے اس صورت کا ویسے کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ اب ہم پارٹ 3 آئے گی، اور وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہدنا ہدایت دے ہمیں الصراط المستقیم، اس راستے کی جو کہ سیدھا ہے. تو اس میں ہم اس کو دیکھیں گے کہ ہدایت کیا ہوتی ہے اور اس کے کیا مطلب ہے، تاکہ جب ہمیں پتہ ہوگا تو ہم صحیح سے مانگ سکیں گے کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں. تو پہلے ہم وہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ ہدایت ہے کیا. دیکھیں ہدایت جو ہے نا، ہم اس کی ٹرانسلیشن کر دیتے ہیں دکھا ہمیں، یعنی ہمیں راستہ دکھا دے. ہدایت کو جیسے اگر ہم اس پہ 3 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں، دکھا، چلا اور پہنچا. دکھا، راستہ دکھا، جیسے کہ راستہ دکھا. اس کی چیز ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ جیسے جب ہم کسی سے نارملی بھی کسی سے کہیں کا راستہ پوچھتے ہیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں بس اشارے سے کہہ دیتے ہیں پہلے ادھر جائیں پھر ادھر جائیں اور ادھر سے ادھر مڑ جائیں، تو ایسے بھی کہہ دیتے ہیں لوگ. اور کوئی جو ہوتا ہے وہ آپ کو تھوڑا سا اور آگے بتا دیتا ہے کہ میپ بنا کے بتا دیتا ہے کہ اور تھوڑا کلیئر کر دیتا ہے. مگر کبھی آپ کسی سے راستہ پوچھیں تو آپ کو پکڑ کے آپ کا ہاتھ اور آپ کو ایکچولی وہاں تک لے جا کے آپ کی ڈیسٹینیشن تک چھوڑ کے آتا ہے، ہاتھ پکڑ کے ڈیسٹینیشن تک لے جاتا ہے کہ یہ رہا. جیسے کہ کلینک وغیرہ میں جا رہے ہیں تو کسی روم میں جانا ہے تو ایسے لے جاتا ہے. تو اصل میں جو ہدایت جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، جو ہمیں مانگنی چاہیے اللہ سے، وہ یہ تیسرا والا حصہ ہے کہ دکھا، چلا، پہنچا، یعنی کہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں جنت تک لے جائے اور ہمیں بیچ میں کہیں بھی چھوڑیے گا نہیں ہمارا ہاتھ، تاکہ ہم جنت تک پہنچ سکیں. تو یہ اس طرح کی ہم ہدایت مانگ رہے ہیں. تو آپ کے ذہن میں ہدایت سے کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو دکھا، ہمیں راستہ دکھا، جنت میں جانے کا راستہ دکھا. اور وہ راستہ کیسے دکھے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دکھا دیا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، سب کچھ ہے. تو اس کا مطلب راستہ دکھا کا کہ ہمیں قرآن کی سمجھ دے، قرآن سے جوڑ دے. نمبر 2 چلا، یعنی کہ ہدایت کے دوسرے مطلب کیا ہے؟ چلا، یعنی کہ اب ہمیں راستہ دکھا دیا، ہمیں پتہ چل گیا، قرآن پڑھ رہے ہیں پتہ چل جاتی ہے چیزیں، لیکن چلنا بھی آسان کر دے اس راستے پہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے دکھا تو دیا راستہ، لیکن اللہ تعالیٰ مجھ میں طاقت نہیں ہے، آپ تھام لیجئے، چلا دیجئے، اس راستے پہ چلاتے رہیے. اور تیسری بات پہنچا، منزل تک پہنچا، ڈیسٹینیشن تک مجھے پہنچا دیجئے. کیونکہ دیکھیں ہم بار بار پھسلتے ہیں، ہم جانتے بوجھتے سب کچھ بتاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے غلط ایگزٹ لے لیتے ہیں، پھر منزل سے دور ہو جاتے ہیں، آف ٹریک ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے منزل تک پہنچا کے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں چھوڑیے گا نہیں اور اسی سیدھے راستے پہ چلا کے منزل تک پہنچا دیجیے گا اور ہمارے لیے اس راستے پہ چلنا آسان کر دے. تو یہاں پہ ہم اہدنا کے مطلب دیکھ رہے ہیں کہ ہدایت میں تینوں چیزیں، اگر آپ ذہن میں بس 3 چیزیں رکھیں، پوائنٹ دکھا، چلا اور پہنچا، جنت تک پہنچا دیجیے. اور کس چیز کے لیے ہدایت مانگ رہے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں. تو دیکھیں ہم جو کہنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس کے مطلب ہے انسپائر اس، وہی دکھا، گائیڈ اس، ہمیں گائیڈ کر چلائیے، اینڈ کیپ اس فرم آن دا اسٹریٹ پاتھ، اور اس پہ ہمیں استقامت دیجیے کہ ہم جمے رہیں، مرتے دم تک اس پہ جمے رہیں. اور کس چیز کی ہدایت؟ سیدھے راستے کی ہدایت. اور اسی میں جب ہم پچھلی آیت میں ہم نے، اگر ہم اس کی پچھلی آیت سے ربط دیکھیں جو ہم نے سے پڑھا تھا اہدنا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں ہم نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، ہم آپ ہی کے بندے کمزور غلامی کا اقرار کرتے ہیں، اور ایاک نستعین آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں، ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں، اطاعت کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ ہمارا ارادہ کوشش ہے. تو اب یہاں پہ ہم جو ہیلپ کی پہلے بات کرتے ہیں نا، ہم آپ سے ہیلپ چاہتے ہیں، تو اب ہمیں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز جس کے لیے آپ کی ہیلپ چاہیے وہ ہے ہدایت. کیونکہ سب سے گریٹسٹ میٹر جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے ہوتی ہے وہ گائیڈنس ہے. کس چیز کی ہدایت؟ سیدھے راستے کی طرف، اور سیدھے راستے پر بھی مسلسل گائیڈنس چاہیے. اور اللہ کی ذات ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس طرح یہ آپس میں آیتیں اسی طرح ہوتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے میں مدد چاہتا ہوں، بس اپنی رحمت سے سیدھے راستے پہ چلا کے منزل تک پہنچا دیجیے. تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مدد مانگ رہے ہیں.
اور کیونکہ اسی میں ہماری ایٹرنل سکسیس ڈیپینڈ کرتی ہے نا کہ ہمارا بعد میں کیا ہونا ہے کس طرح. تو اسی لیے دعا ضرور مانگنی چاہیے دل سے. اور یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں کہ صحیح راستہ کیا ہے, ہمیں بتائیں اور اس کی طرف ڈائریکٹ کرے, اور ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس کو فالو کر سکیں, کیونکہ ہم تو کمزور ہیں. ہم چاہتے ہیں آپ ہمیں مسلسل گائیڈ کرتے رہے, تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں. اچھا, اہدنا الصراط المستقیم, تو اس میں صراط کا لفظ استعمال ہوا ہے. صراط کا مطلب ہوتا ہے راستہ, لیکن راستے کے لیے عربی میں اور لفظ بھی ہیں, طریق اور سبیل, اس طرح کے لفظ بھی ہیں, مگر صراط ہی کیوں یوز کیا؟ تو سبیل اور طریق جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹے روڈز ہوتی ہیں. تو صراط جو ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ صراط کیا ہوتا ہے. کلیئر, میسو اینڈ لیول اسٹریٹ لائک مین ہائی وے. صراط کے لیے نا آپ ذہن میں لے کے آئیے کشادہ راستہ, جیسے وائڈ ہائی وے کوئی ہو, اسٹریٹ جو جا رہی ہو, اور اس میں جو ہے وہ چوڑی بھی ہو, ان لمیٹڈ لینز ہو. جنہوں نے باہر کے ملکوں میں ہائی ویز دیکھی ہوئی ہیں, کس طرح کی وائڈ ہائی ویز ہوتی ہیں, اور اس کے بعد اس میں لینز بھی ہوتی ہیں. اور صراط مستقیم جو جا رہی ہے وہ ایک بہت کشادہ راستہ ہے, اور اس میں بہت ساری لینز ہیں, اور ایک ہی راستہ کشادہ جو سیدھا جا رہا ہے. اور کہاں تک جا رہا ہے صراط المستقیم؟ جنت تک جا رہا ہے. سمجھے اس کی ڈیسٹینیشن, اس کا اینڈ کہاں ہے؟ جنت کی طرف. تو اور صراط جو ہے ہمیشہ واحد میں ہی صیغہ ہوتا ہے, اس لیے کہ ایک ہی راستہ ہے جو کہ جنت تک جا رہا ہے, اور وہ واحد ہے. باقی اور سچائی بھی ایک ہی ہے, باقی دیکھیں باطل تو بہت ساری چیزیں ہیں, اور یہ کلیئر بھی ہے. تو صراط کو دیکھ لیا پہلے ہم نے کہ سبیل اور طریق نہیں ہے, بلکہ صراط کیا ہے؟ لمبا راستہ ہے, سیدھا راستہ ہے, اور وائڈ ہے, بہت ساری لینز ہیں. اور ڈینجرس کیوں ہے؟ کیونکہ لانگ ہے, اور اس کے ارد گرد شیطان بھی بیٹھا ہوتا ہے ایگزٹ پہ, تاکہ ہم ایگزٹ لے لیں. تو ایک تو صراط ہے. اچھا, مستقیم کیا ہوتا ہے؟ میننگ آف مستقیم بھی دیکھ لیتے ہیں. مستقیم کا لفظ جو ہے قیام سے ہوتا ہے, اس کا روٹ ورڈ قاف واو میم قیام, یعنی کوئی چیز جب نماز میں ہم قیام کرتے ہیں سیدھے کھڑے ہوتے ہیں نا, تو مستقیم کا مطلب سیدھی, اور سیدھی اور اپورڈ جا رہی ہو, اوپر کی طرف جا رہی ہو. جیسے اپ ہل جا رہا ہے بندہ اور اوپر جاتے ہیں تو محنت لگتی ہے, تو مستقیم صراط مستقیم بھی ہے کہ سیدھی ہے مگر اپورڈ, اوپر کی طرف جا رہی ہے. اب بھی دوبارہ سے ہم ذہن میں لائیں کہ کشادہ راستہ جس میں ملٹیپل لینز ہے, ہائی وے, اب وہ اوپر کی طرف جا رہی ہے. ڈیسٹینیشن جنت, جنت اوپر ہے نا, تو یہ بھی اوپر کی طرف جا رہی ہے. اور یہ ایسا راستہ صراط مستقیم جس پہ چل کے ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں, جنت پا سکتے ہیں. تو اس میں ہم جب کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ اس راستے پہ چلنے کی توفیق دے دیجئے. اچھا, یہ کون سی چیز ہمیں اس راستے کی گائیڈ کرے گی؟ کون سی چیز اللہ تعالیٰ نے مینول دی ہے اس کے لیے, جیسے جی پی ایس ہوتا ہے آج کل, کہ کیسے پتہ چلے گا کون سی چیز ہے صراط مستقیم؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن اور حدیث ہمارے پاس مینول ہے, کیونکہ قرآن میں سب لکھا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا ہمیں. تو اس کو ہم جی پی ایس کو جتنا فالو کریں گے اتنا ہم اس پہ چڑھ سکیں گے. اور دیکھیں اوپر چڑھنا مشکل ہے, لیکن جس طرح نارملی بھی اوپر چڑھنا مشکل ہوتا ہے, اسٹیمنا بنتے بنتے بن جاتا ہے نا, تو اسی طرح قرآن کو جب فالو کرتے ہیں شروع میں مشکل ہوتی ہے, لیکن آہستہ آہستہ وہی آسانی ہو جاتی ہے. جتنا اوپر چڑھتے جائیں اتنا جو ہے دنیا کی ٹیمپٹیشنز کم ہوتی جاتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرتا جاتا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے ہماری مدد کر دیجئے, اور ہم پہ چڑھائی آسان کر دے, کیونکہ یہ آسان نہیں ہے. فورس آف گریوٹی جس سے دنیا میں نیچے کھینچتی ہے نا, اسی طرح شیطان بھی ہر جگہ ہمیں کھینچتا ہے, ہمیں دنیا کی خواہشات ہر چیز کھینچتی ہے. مگر ہم اللہ سے جب مدد مانگتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے صراط مستقیم پہ چڑھنا اور چلتے رہنا آسان کر دیتا ہے. اچھا, جب ہم اللہ تعالیٰ سے راستے صراط مستقیم کی مانگ رہے نا ہدایت, کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیجیے سیدھے راستے کی, تو یہ دعا صرف ہماری آخرت کے لیے نہیں ہے. سب سے زیادہ تو ہمیں آخرت کی ہی ہدایت کی ضرورت ہے نا, کیونکہ قرآن سے جنت تک راستہ ملتا ہے, وہ تو ہے ہی, مگر یہ دعا دنیا کے لیے بھی ہمارے لیے, کیونکہ دنیا کے مسائل کا بھی حل ہمیں اللہ سے چاہیے نا. تو ہم اس میں بھی سیدھا راستہ اللہ سے ہی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے ہر کام میں مجھے صحیح راستہ دکھا دیجیے, مجھے بات سمجھا دیجیے کہ جو دنیا اور آخرت کے لحاظ سے میرے لیے بہترین آپشن ہو وہ مجھ سے کرا دیجیے. کیونکہ دنیا کے کاموں میں بھی ہم ہر وقت کسی نہ کسی ڈیسیجن کے بیچ میں ہوتے ہیں, یہ کروں نہیں وہ کروں, اب بیمار ہے تو کیا کون سا علاج کیا جائے, اچھا فلاں نے بلایا ہے جاؤں کہ نہ جاؤں, یا بچوں کے اسکول کے لیے, کیریئر کے لیے, جابس کے لیے اپنی,
ہم مطلب ہر وقت ہم ڈیسیجن کے بیچ میں رہتے ہیں کہ کسی کا رشتہ کرنا ہے کہیں پہ، اور اپنی ہم انرجی اور وقت لگاتے ہیں اس میں، اور کبھی غلط فیصلے ہو جاتے ہیں تو پھر پچھتاتے ہیں بعد میں. تو اسی لیے ہدایت کو ہم کس طرح سوچیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اس کام میں مجھے ہدایت دیجیے، جو مجھے میں سوچ رہی ہوں اس میں مجھے ہدایت دیں کہ میں کون سا راستہ بہتر ہے، مجھے بتا دیجیے کیا صحیح ہے. ہو سکتا ہے دیکھیں کوئی چیز مجھے صحیح لگ رہی ہے لیکن وہ غلط ہو، تبھی اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ بتا دیں کیا صحیح ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے دونوں چیزیں صحیح ہوتی ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے پوچھیں ہم کہ اللہ تعالیٰ کون سا زیادہ بہتر آپشن ہے، کیونکہ صحیح میں بھی تو ایک زیادہ صحیح ہوتا ہے نا. تو جب ہم یہ گائیڈنس دنیا کے معاملے میں بھی کرتے ہیں نا، تو اس میں بھی اللہ کی مدد آتی ہے. ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا، تو اس سے کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی سنوار دیتا ہے. ہماری دنیا میں بھی کیا چیز ہے، معاش ہماری ضروریات ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بھی سنوار دیتا ہے. تو جتنا ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، اللہ سے باتیں کرنے کی عادت ہوگی، تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی مدد چاہتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرتا ہے. تو نماز میں بھی مدد، اور نماز کے علاوہ بھی ہمیں اللہ سے ہی ہدایت مانگنے، گائیڈنس اور سورس آف گائیڈنس جو دنیا یعنی رات ہے وہ قرآن اور سنت حدیث ہے، جو جی پی ایس کہہ لیں. اور ہم اس کے سمجھنے کی کوشش کریں قرآن کو. اب دیکھیں ہم سالوں سے یہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں نا، لیکن ہم دیکھتے ہیں حال نہیں بدلا. کیوں؟ کیونکہ غافل دل سے دعا مانگتے ہیں. غافل دل کی دعا جو ہے اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں قبول کرتے. تو دعا مانگے، اس کو دعا کی طرح مانگے، دعا دل حاضر کریں، اللہ ہمیں اب بدل دے. اگر ہم صرف سورہ فاتحہ ہی توجہ سے پڑھ لیں تو نمازوں میں خشوع آ جائے، یعنی اس کا مطلب ذہن میں رکھ کے اور اس طرح پڑھیں تو پھر نماز میں ہم ٹک جائیں گے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، شروع سے آخر تک بہتے بہتے جاتے ہیں خیالات میں، اور کئی دفعہ ہمیں ضالین کے بعد ہم ہوش میں آتے ہیں. تو اسی میں فوکس اگر جمائیں گے نا تو نماز میں اچھا آسانی ہوگی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سورۃ الفاتحہ میں بھی روح نہیں ہے، تبھی ہم ٹھیک نہیں ہوتے، تبھی ہمیں اس طرح ہدایت نہیں ملتی. خوشیوں کے طریقے ہم جاننا چاہتے ہیں، ہمیں ہوتا ہے کہ اللہ خوشیوں کے طریقے پتہ چل جائے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کوئی ٹیبلٹ ہے. تو دیکھیں کوئی ٹیبلٹ نہیں ہوتی، کوشش کرنی ہوگی. اور سورۃ فاتحہ ہر رکعت میں، تو ہر چیز کی کوئی وجہ قرآن میں، یعنی کہ جو نماز میں ہمیں کہیے پڑھنے کے لیے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. تو اس کے اگر مطلب کے ساتھ پڑھیں گے دل کو حاضر کر کے، تب ہم زندگیوں میں بھی اس کا فرق دیکھیں گے اور نماز میں بھی اس کا فرق دیکھیں گے. اور سورۃ الفاتحہ کے اس میں ہم بس آخری بات اس میں یہ اہدنا الصراط المستقیم میں لاسٹ چیز یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جس طرح اگر ہم اس طرح اس کو لے سکتے ہیں کہ دیکھیں ڈفرینٹ اسٹیجز ہوتی ہیں نا ہر ایک کی ہدایت کے راستے پہ. جو لوگ دین کی سمجھ نہیں ہے، دور ہے، دنیا کی مستیوں میں بہت گم ہے، جب وہ یہ کہیں گے کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو ان کے مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ صحیح علم کا راستہ دکھا، ہماری لا علمی دور کر دے، کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے، ہمیں دکھا دیجئے راستہ. پھر ایسے لوگ جنہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، ان کو علم ملنا شروع ہو گیا ہے اور پتہ چل گیا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا نہیں، جب وہ یہ دعا مانگے ان کے لیے کیا مطلب ہے اس کا اہدنا الصراط المستقیم کا، کہ اللہ تعالیٰ پڑھ تو رہے، عمل کی توفیق دے دیجئے. اچھا پھر اگلی سٹیج ہوتی ہے جب وہ لوگ ہوتے ہیں جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ یہ کہ دعا مانگتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرما دے، شیطان سے بچا کے رکھیں، کیونکہ عمل کر رہے ہیں مگر اس میں استقامت دیجیے. اور پھر جو اپر لیول کے لوگ ہوتے ہیں، جو بہت ہی ریگولر ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو استقامت کے ساتھ نیک کام کر دیں، یعنی علم بھی ہے، قرآن بھی ہے، عمل بھی ہے، استقامت بھی ہے. جب وہ بھی اہدنا الصراط المستقیم کا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کر تو رہے لیکن خاتمہ بالخیر کیجیے گا، جنت تک پہنچا دیجیے گا، کہیں شیطان بیچ میں اچک نہ لے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو تھے اور نیک لوگ، ان کی دعائیں اس لیول کی ہوتی ہے کہ چوتھے درجے کے لوگوں کی ہدایت کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر. تو اس میں ہم اپنے لیے یہ بات سوچیں کہ ہم جس لیول پہ بھی ہیں ہم یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اس سے اچھے ہو جائیں. اور دیکھیں یہ جو ہے ہدایت کی دعا ہے، اور ہدایت کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ زندہ لوگوں کو، مجھے اور آپ کو. ہم سورۃ الفاتحہ نماز کے علاوہ کہاں پڑھتے ہیں؟ فوتگی پہ پڑھتے ہیں کہ فاتحہ پڑھ لے فلانے کی فوتگی پہ. تو جو چلا گیا اسے تو اس کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، اس کا تو ہو گیا جو بھی ہونا تھا، وہ تو کر گئے جو کرنا تھا، ان کی بک آف ڈیٹ کلوز ہوگی ان کے مرنے کے بعد. ہدایت کی ضرورت مجھے اور آپ کو ہے. اللہ ہمیں ہدایت دے دے. اور اس کو زندہ لوگوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہمیں اپنے لیے فاتحہ پڑھنی چاہیے. اور جتنی اچھی فاتحہ پڑھیں گے، جتنی اچھی دعا کریں گے، اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ نمازوں میں بھی اطمینان ہوگا
اور ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کاموں میں بھی اطمینان آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں ہدایت دے اور ہمارے لیے ہدایت پہ چلنا آسان کر دے۔